درس قرآن کا 424 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف واسع اللہ کے ہے جو رب ہے عالموں کا۔ اصل تعریف کل جو ہے اس ذات پاک کے لیے ہے، اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام عالموں کا، تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشش کرنے والا، مہربان۔ مالکی یوم الدین، مالک دن جزا کا یعنی قیامت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپر ان کے، انعام رکھا ہے تو نے اوپر ان کے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس سے مراد وہ ہے کہ ان کی سیدھی راستے پر جو یہ چلے، صراط مستقیم پر چلے، قرآن و حدیث پر چلے، ہمیں بھی وہ راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راہ ان لوگوں کی کہ غصہ کیا گیا اوپر ان کے اور نہ گمراہوں کی۔ اس سے مراد وہ ہے جو کہ فرعون ہے، نمرود، اور اس سے مراد جو ہے یہود و نصارہ کو بھی لیا جاتا ہے۔ ظالم سے مراد، مغضوبی سے علیہم سے مراد یہود اور نصارہ کو ظالم سے مراد سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے الحمد شریف میں ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم نے کس سے دعا کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ الحمد اور درود شریف کے بغیر جو ہے کوئی بھی جو ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور الحمد شریف پڑھنے کے بغیر نماز بھی جو ہے وہ ہماری مکمل نہیں ہوتی، اور نہ ہی دعا الحمد شریف پڑھیں جب تک تو ہماری دعا بھی مکمل نہیں، اور ساتھ درود شریف۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے اور کس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم ہر قسم کی مالی، امدادی، صحت جو ہے، اولاد، ہر قسم کی جو مدد جیسی بھی ہے، اللہ بیماری، صحت، سب جو ہے اس میں ہم تیسی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں ان قرآن و حدیث پر چلا راہ دکھا صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اور پھر کہ انعام کیا ہمیں جن پر تم نے ہمیں بھی وہ ان صراط مستقیم پر چلنے کی، ہمیں بھی ان لوگوں کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کہ جن پر تو نے اپنا خاص انعام کیا، ان کی عبادت و ریاستوں کی وجہ سے صراط مستقیم پر وہ چلے۔ تو پھر آگے جو ہے جو گزرے ہیں، نمرود، فرعون، حامان وغیرہ، ان کا اللہ جن پر تو نے غضب کیا جو ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا اور نہ گمراہوں کے۔
تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں ہی بتا دیا کہ کس سے کیسے دعا کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے. اس میں کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنا جو ہے طریقہ قرآن پاک میں. ہم نے جو اللہ نے چٹھی بھیجی ہے قرآن پاک، اس پر جو اللہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضیاں جو ہے چلانی ہے گمراہی والی، جس پہ کہ باوجودات گمراہی چھوڑ کے تو ہم اسی پر آنکھیں بند کر کے جو ہے چل رہے ہیں. ہم قرآن پاک پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں روزانہ قرآن پاک کی، تو ہمیں اپنا اصل دین مل جائے گا کہ کون سا ہمارا اصل دین ہے. آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم جو ہے حروف مقطعات ہیں. اس کو جو ہے خط کی مہر کی بھی کہا جا سکتا ہے، بہرحال اس کی رمز خدا ہی جانی. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں شک، فیہ بھی جس کے، ھدی للمتقین راہ دکھاتی ہے واسع پرہیزگاروں کے متقین کے. فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس میں سچے ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے وحی کی شکل میں، وقتاً فوقتاً حالات کے تقاضے کے مطابق. 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین امین علیہ السلام سے لے کر اترتے رہے حالات کے تقاضے کے مطابق. اور یہ تو انہیں ہی ساتھ ہی فرما دیا، یہ ان کو ہی راہ دکھاتی ہے، ان کو ہی ہدایت کرتی ہے، ان کو ہی جو ہے دلوں میں نور ڈالتی ہے، روشنی ڈالتی ہے، جو کہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. دیکھیں جب شراب کا حکم ہوا تو جو ہے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پیالے پکڑے ہوئے تھے شراب کے، اور حکم آ گیا شراب کا، تو وہ اسی وقت جو ہے انہوں نے برتنوں سمیت توڑ دیے. کہا کہ جو برتن تم نے کیوں توڑے ہیں، وہ تو تمہارے لیے جو ہے استعمال کے لیے تھے، اور جو ہے خالی جس کا حکم کیا گیا ہے وہ. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے پابند تھے، جو بھی حکم الہی آتا اسی وقت بجا لاتے. تو اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا درجہ دیا صحابہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے سے انہیں کے درجات بلند کر دیے، اور اس لیے بھی ان کے درجات بلند کیے کہ انہوں نے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پہنچائی انہوں نے اسی وقت اس پر عمل کیا. کیا ہمارا جو ہے ایسا ہے انداز کہ ہم جو بھی سنیں یا جو بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو ہے قرآن و حدیث کا حکم ہے تو ہم اسے بجا لاتے ہیں اسی وقت. تو اسی لیے فرما دیا ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے صرف متقین کے لیے، انہیں ہی راستہ دکھاتی ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، جو کہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم الہی بھیجے ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالے ہوئے ہیں. متقین کہا جاتا ہے، انہیں ہی یہ قرآن پاک راستہ دکھاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، کہ جو بھی دیکھے جو ہے غیب جو ہے اس کے ساتھ بن دیکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں لانا، تو جو ہے اس پر ایمان رکھنا، اس بات پر توحید پر، تو اللہ وحدہ لا شریک پر، تو یہ بن دیکھے ایمان ہے. اور ہم بھی جو ہے اس میں شامل ہیں. ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا،
वही का मामला भी नहीं देखा, हर चीज़ नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। तो हम जो है बिलगाई पे यूमिनूना बिलगाई पे में हम ज़्यादातर शामिल हैं, इनके दर्जात अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा होंगी। वजह की मून और सलाह था, वो कायम रखते हैं नमाज को, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और उस चीज़ से के दिए हमने उनको रिज़्क़, युनफ़िकून खर्च करते हैं। फिर आगे नमाज और ज़कात का जो है अल्लाह की राह में देने का जो रिज़्क़ अल्लाह ने हमें दे रखा है, नमाज कायम करने का, कि हम नमाज कायम करें 5 वक्त जो हुक्म दिया गया है। मिलाद शरीफ के मौके पर जो है नमाज फ़र्ज हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया गया, तो हम इस तोहफ़े को जो है इससे फैज़याब हों और जो है 5 वक्त अपनी नमाज़ें अदा करें। जो है पहला नमाज का दूसरा रुकन जो है इस्लाम का दूसरा रुकन जो है, जिस इस्लाम की इमारत जिन 5 अरकान पर मुश्तमिल है, उसमें से तो ईद के बाद नमाज का जो है नमाज रुकन है। तो इसलिए हमें जो है अपनी नमाज़ें जो है 5 वक्त जो है पाबंदी से अदा करना चाहिए। फिर जो हमें अल्लाह ने रिज़्क़ अता कर रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ जो है अमीरी गरीबी पैदा कर दी, सिर्फ सबको एक जैसा रिज़्क़ नहीं दिया, बल्कि अमीरों को ज़्यादा दिया, गरीबों को कम दिया। तो ये जो है अल्लाह ताला ने निज़ाम इसलिए रखा कि देखूं कि क्या जो है अमीर जो है गरीबों पर हाथ रखते हैं, अल्लाह के हुक्म अल्लाह ही मानते हैं कि जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ दे रखा है उस पर जो है गरीबों, यतीमों, बेवाओं पर खर्च करो। तो क्या तुम ये मेरा हुक्म बजा लाते हो? तो अपने बंदों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने ये जो है अमीरी गरीबी का निज़ाम रखा। तो दुआ अल्लाह ताला हमें इस पर कायम दायम रखे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका, जो लोग के ईमान लाते हैं साथ उस चीज़ के उतारी गई है तरफ तेरी। क्या उतारी गई? कुरान पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, उसका जिक्र है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कि उतारी गई पहले तो उससे, इससे मराद जो है पहली किताबें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उतारी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इन पर सिर्फ ईमान लाना है कि ये किताबें अल्लाह ने उतारी, और जो है अमल सिर्फ ईमान ला कर कुरान पाक पर करना है। वह बिलाखिरत हम यूकिनून, और साथ आखिरत के वो यकीन रखते हैं, यानी कि क़यामत का हशर नशर का दिन कायम होगा, और उसमें जो है अमाल साले करने वाले को जो है उस का अजर मिलेगा जन्नत की शक्ल में, और बुरे अमाल गुनाह जो लेकर जाएगा तो उसे जो है उसका सज़ा भुगतनी पड़ेगी दोज़ख की सूरत में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है नेक साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि यही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ अपनाया जो कि जिसका जिक्र किया गया है, जिन्होंने तौहीद पर कायम रहे, कि नमाज कायम की, रिज़्क़ जो दिया उसमें से खर्च किया, कुरान पाक पर ईमान लाए, पहली किताबों पर ईमान लाए, और कुरान पाक पर की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में जो है शामिल किया, और इसकी तालीमात चाहे जो है एक आयत चाहे 2 आयात रोज़ाना पढ़ कर अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में इसकी तालीमात जारी और सारी किया, और फिर आखिरत पर यकीन रखा कि जज़ा और सज़ा का जो है दिन कायम होगा। तो ये लोग जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया, यही लोग हैं सीधी राह पर, हदायत पर, अपने रब की तरफ से जो हुक्म अल्लाही आया उन अहकाम इलाही को इन्होंने माना, हदायत पाई, इन्होंने सिरात मुस्तकीम इन्होंने पाया, सिरात मुस्तकीम जो है का तरीका अख्तियार किया, सीधा रास्ता अपनाया कुरान और हदीस का,
جو قرآن حدیث پر مہر لگی ہوگی اس کو اپنایا اور گمراہی کے راستے پہ نہ چلا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلاح و کامیابیاں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے جو ہے فلاح و بہبود اور کامیابیاں فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کر دیا، جو کہ یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی احکام الہی اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات پڑھیں گے اور اس پر جو عمل کریں گے جو اللہ نے چٹھی بھیجی ہے۔ تو فرمایا کہ یہی سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، انہوں نے ہی ہدایت پائی ہدی للمتقین، کہ یہ جو ہے کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے متقین کو ہی ہدایت کرتی ہے۔ تو ایسے متقین لوگ جو ہے فلاح و کامیابیاں پانے والے ہیں جنہوں نے اپنے احکام الہی جو ہے اسی وقت مان لیے جب اللہ کے حکم آیا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کے کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے، کیا ڈرائے تو ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو، یہ تو ایمان ہی نہیں لانے والے۔ فرما دیا کہ کافر لوگ جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں جو ہے اللہ ایک پر وحدہ لا شریک پر جو ہے ایمان نہیں لاتے، برابر ہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے تو یہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے اوپر دلوں ان کے، وعلی سمیعہم، اور اوپر کانوں ان کے، وعلی ابصارہم، اور اوپر آنکھوں ان کے، غشاوۃ ان پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسع ان کے عذاب ہے بڑا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا ابن عمر سے مروی ہے کہ الف لام میم سے مفلحون تک اہل جنت کا ذکر ہے، پھر عظیم تک اہل دوزخ کا ذکر ہے۔ تو ادھر ہی جو مہر لگا دی اس سے جو ہے واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر راستے سے جو ہے نماز فجر ادا کرنے جاتے تھے تو ادھر ہی جو ہے ابو جہل جو تھا بہت بڑا کافر دشمن آپ کا اسلام کا، تو اس نے جو ہے اس میں ایک گڑھا کھودا، تو آپ نے جو ماتحت حاکم تھے انہیں کہا کہ اس میں جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں تو وہ پکارتے رہیں چاہے کہ میں تمہارا آقا ہوں، مجھے باہر نکال لو، مدد کرو، تو تم نے جو ہے ایک نہیں سنی۔ تو کرنا خدا کا یہ ہوا گڑھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا تھا، لیکن خود ادھر جو ہے جا گرا، اندھیرا تھا، تو پکارنے لگا میں تمہارا آقا ہوں، مجھے باہر نکالو، میں تمہارا جو ہے سردار ہوں، مجھے باہر نکالو۔ لیکن اس نے اپنے ہاتھ ماتحت کو پہلے ہی اس کی تاکید کر رکھی تھی کہ تم نے ایک نہیں سنی، تو اس کے جو حاکم تھے انہوں نے ایک نہ سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہریت ادھر سے گزر گئے تھے، پھر نماز ادا کرنے کے واپس ہوئی تو دیکھا یہ ماجرا، تو کہا کہ اور جھانکا تو کہا اس نے کہ مجھے باہر نکالیے، میں ایمان لے آؤں گا آپ پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالا، تو جو ہی باہر نکالا پھر وہ منکر ہو گیا، اپنے جو ہے بات سے منکر ہو گیا اور کفر پہ ڈٹا رہا۔ تو اسی کا یہ ذکر ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سینے پر جو ہے ہاتھ رکھ کے دیکھو، تو دیکھا تو تالے کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، ان کے جو پردہ وہ تو ایمان مہر لگا دی ہے کہ وہ جو ایمان لا ہی نہیں سکتے، اور ہم تالے جو ہے لگا دیے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ تو یہی ہے، اس سے دو باتوں کی ہمیں تعلیم ملتی ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ ہم جو ہے جتنی بھی کوشش کریں، جیسے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہے اس کی تعلیمات سے جو ہے نکھر گئے ہیں، اور بعض جو ہے وہی پڑھتے ہیں لیکن اسی طرح جو ہے نور سے جو ہے ان کی زندگیاں منور نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن پاک نور ہے، تو اس کی نور جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اس کی روشنیاں آپ نے اپنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے۔ دیکھ لیجیے دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیتا ہے، جو کہ منکر ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو تالے کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جس کو ہدایت اللہ دے اسے ہی ہدایت آنی ہے۔ جو ہم نے جو ہے ہم نے تو پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے جس سے جو ہے اس نور سے فیضیاب کرے، سینوں کو روشن کرے، اس کی تعلیمات سے جو بتائی جاتی ہے، نور پھیلایا جاتا ہے قرآن کا۔ قرآن ایک نور ہے، روشنی ہے، تو اس سے جو بھی منور اپنی دل کو کر لے گا، یعنی کہ تعلیمات اپنا کر، تو وہ جو ہے اس نے اپنی زندگی اپنا دل روشنیوں سے منور کر لیا، اور جو کہ نہ ہدایت پا سکا تو وہ جو ہے اللہ کا ہی یہ معاملہ ہے۔ تو دوسری ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودے کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جو ہے مکافات عمل سے سامنے آتا ہے تو شکل میں، تو وہ جو ہے انسان اپنے لیے کھوتا ہے، کسی کے لیے نہیں کھوتا، جیسے کہ اس واقعے سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنی زندگیاں ڈھالے جو ہے بھلائیوں پہ جو ہے بھلائیاں پھیلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہو، دوست ہو، ہمسایہ ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو تو ان کے ساتھ بھلائیاں پھیلائیں۔ بھلائیاں پھیلائیں گے تو ہمارے دل روشنیوں سے اور ہماری زندگیاں روشنیوں سے منور ہوں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور ایمان یعنی قرآن پاک سے ہماری زندگیاں منور کریں، اور ہم کسی کا برا نہ جو ہے کریں، بلکہ بھلائیاں پھیلائیں، اچھائیاں پھیلائیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو جو ہے یہ بہترین عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نور کا آغاز ہے۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو ہے الزام لگا تھا برا تو بدکاری کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت کے لیے یہ جو ہے صورت نازل فرمایا سورۃ انزلناہ و فرضنا، یہ صورت ہے کہ اتارا ہم نے اس کو، وانزلنا فیہا، اتاری ہم نے بیچ اس کے، آیات بینات، آیات بیان کرنے والی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی، والزانی، و زنا کرنے والا، فاجلدوا، پس مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، میۃ جلدۃ، 100 درے یعنی 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ پکڑے تم کو بیچ حق ان کے کہ رأفۃ مہربانی، فی دین اللہ، بیچ دین اللہ کے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے،
ان تم تؤمنون اگر ہو تم ایمان لاتے باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور دن پچھلے کے، والیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو عذابہ طائفۃ عذاب کرنے پر ان دونوں کو ایک جماعت من المؤمنین مسلمانوں میں سے۔ الزانی زنا کرنے والا لا ینکحو نہیں نکاح کر سکتا الا زانیہ تن او مشرکتن مگر زنا کرنے والی سے یا بت پرست سے، والزانی جاتو لا ینکحوہا اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کر سکتی وہ الا زانن مگر زنا کرنے والا او مشرکن یا بت پرست کو۔ وحرم حرام کیا گیا ہے ذالک یہ علی المؤمنین اوپر مسلمانوں کے، والذین جو لوگ کے یرمون المحصنات تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں کو، ثم لم یاتوا پھر نہیں لاتے باربعۃ شہداء چار گواہ، فجلدوہم پس مارو ان کو 80 جلدتاً 80 کوڑے، زانی کو 100 دورے، اور جو الزام بتان بازی کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 80 کوڑے ماریں۔ ولا تقبلوا اور مت قبول کرو لہم واسے ان کے، شہادتاً ابتاً شہادت کبھی بھی، واولئک اور یہ لوگ ہم الفاسقون وہی ہیں فاسق، الا الذین مگر جنہوں نے تابوا توبہ کی، من بعد ذالک پیچھے اس کے، واصلحوا اور صبر گئے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم جو لوگ کے تہمت لگاتے ہیں بیویوں اپنیوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور نہیں لاتے واسے ان کے گواہ، الا انفسہم مگر جانیں صرف ان کی، فشہادۃ پس گواہی احدہم ایک ہی ان میں سے، اربع شہادات باللہ 4 بار گواہیاں ساتھ قسم اللہ کے، اگر گواہ نہ ہو تو 4 بار جو ہے قسم کھا کر گواہی دے، انہ لمن الصادقین بے شک وہ شخص البتہ سچوں سے ہے۔ کہ اگر گواہ نہ میسر ہوں تو جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں تو وہ 4 بار قسم کھا کر گواہی دیں کہ وہ جو ہے سچے ہیں، پھر 5ویں بار کہے والحامیسۃ اور 5ویں بار ان لعنت اللہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی، علیہ اوپر اس کے، ان کان من الکاذبین اگر ہو یہ جو ہے اگر ہوں جھوٹوں سے، ویدرأہ اور دفع کرتا ہے انہا العذاب اس سے عذاب کو، ان تشہد یہ کہ گواہی دے، 4 شہادت باللہ 4 گواہیاں ساتھ قسم اللہ کے، انہ لمن الکاذبین بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والحامیسۃ اور 5ویں بار ان غضب اللہ یہ کہ غضب خدا کا ہے، علیہ اوپر اس کے، ان کان من الصادقین اگر ہو یہ شخص جو ہے سچوں سے۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد دے، اے اللہ مالک کل جہان کے وحدہ لا شریک، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اس کا مالک، اس جہاں کا اللہ، تو ہمیں جو ہے ہر قسم سے نجات دے، مرض سے، قرض سے، تنگ دستی سے، اللہ جو ہے ہمیں جو ہے ہر قسم کی بری شر سے، اللہ ہر جو ہے ناگہانی آفت سے اللہ محفوظ فرما، اللہ تو ہماری جو ہے دنیا آخرت سواد دے، دنیا آخرت سواد دے، اللہ دنیا آخرت سواد دے، ہر قسم کی اللہ ہمیں جو ہے ناگہانی آفتوں سے اللہ محفوظ رکھنا، اللہ ہر قسم کی شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ تنگ دستیوں سے ہمیں جو ہے دور کرنا ہماری، اللہ مشکلیں آسان کر، اللہ آسانیاں کر دے، زندگیوں میں آسانیاں کر دے، اللہ آسانیاں بانٹنے والا بنا، تو مشکلات حل کر دے، اللہ ناگہانی آفتوں سے بچا، اللہ رحم فرما دے زمین و آسمان کے بادشاہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کے بچے بچیاں گمراہی میں پڑ گئی، اب اللہ اپنے پردے سے، اپنی چادر سے، اپنے اسلامی کلچر سے اللہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی، اللہ اپنے جو ہے لباس پر اسے فخر ہونا چاہیے، اللہ احساس کمتری میں پڑ گئی، اس احساس کمتری کے مرض میں پڑ گئی، اللہ تو اسے اس سے نکال اور اپنے احکام الہی جو ہے تعلیمات قرآن پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، روشنیوں سے منور فرما، اس بچے بچیوں کا دل جو ہے اللہ بچیاں دی ہیں نیک بنا، انہیں نیک جو ہے ان کے سبب بنا، تو آپ کر لے اللہ بلادوں کو نیسن سے پاکستان کی تو فضل فرما، اللہ پاکستان کی تو شادیاں ترقیاں دے، اس کے آرم کے جوانوں کی حفاظت فرما، ترقیاں انہیں دے، شادیاں دے اور انہیں فتح نصیب فرما، اللہ فتح نصیب فرما، فتح نصیب فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور ما، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور ما، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور ما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الذي لا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الذي لا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الذي لا في السماء وهو السميع العليم، اللہ ہمارے نفع مدیل میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، علمداری جا ماری پہ جا آسانیاں کر دے، قدر قدر پہ آسانیاں کر دے، اللہ تو پل پل کا ہمارا ولی نصیب بن جائے، پل پل کا ولی نصیب بن جائے، اللہم ملک الملک تو تلک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تولج الحي من الميت تولج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے کاٹ دے، اللہ حسد سے بچا، اللہ کی بغض والوں سے بچا، اللہ شیطان کی عبادت سے بچا، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، مزدوری متاجی سے بچانا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ تو ہماری زندگی اللہ سے تو سلامتیوں سے منور فرما، اللہ ہمارے مریضوں کی جو ہے زندگی سے تو سلامتیوں سے منور فرما، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، عمل سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے،
اللہ رحمت کر دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ اپنے سایہ رحمت میں ہمیں رکھ، اپنی سایہ رحمت میں رکھ، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جنی امرادوں سے بات دے، اللہ پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، اللہ سمیت اللہ سلامتیاں دینا، پردیس میں تم ولی و نصیب بننا، اللہ کامیابیاں کامرانیاں دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ تو ہماری زندگیاں کامیابیوں کامرانیوں سے منور فرما، اللہ زمین و آسمان کے بادشاہ مالک خالق رازق، اللہ ہماری زندگیاں اللہ کامیابیوں کامرانی فلاح کامیابیوں سے منور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔